پہلے ذرا کشمیر کا معاملہ یہ دیکھیں، یہ آواز بھی کھول دیں اگر. ہوں اس تو بعد جڑا ایک بھی انگوٹھا نہیں لگے گا، ایک بھی انگوٹھا نہیں لگے گا. یہ خالی بیلٹ پیپر پڑے، یہ سارا ٹھپا لگا ہوگا. یہ جتنے بھی آپ یہ کسی کا نام یار لوگ کہندے نے فارم 47 دی گورنمنٹ انہاں نے ثابت کیتا چلے گی تے اس تو پہلا بھی میری سورس نے دی تے پہلا کافی پے چکی ہے بھی میں دیکھنا نون لیگ دا وتیرا سیاست کرپشن کرنا نون لیگ دا وتیرا ہمیشہ تو کرپشن کرنا نون لیگ دا وتیرا ہے. تو اب آتے ہیں ایک اور چیز ہوئی تھی، یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان میں تھیں، 12 سیٹیں ان کا بھی کل الیکشن تھا. تو 12 سیٹیں ساری کی ساری مسلم لیگ نواز جیت گئی، پنجاب میں ساری کی ساری مسلم لیگ نواز جیت گئی. تو معاملہ کشمیر ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کی وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی. ان کا جو مطالبہ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ دھاندلی کی پیداوار ہوتی ہیں، یہ اٹھا کے دے دی جاتی ہیں کبھی کسی جماعت کو کبھی کسی جماعت کو، اور انہی 12 سیٹوں کی بنیاد پہ کشمیر میں حکومت کی جاتی ہے. انہی 12 سیٹوں کی بنیاد پہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. جو آزاد کشمیر کے باسی ہیں، جو 50 لاکھ کی آبادی ہے، وہ تو بالکل بے توقیر ہو گئے، ان کا ووٹ بھی فارغ، سب کچھ فارغ. اور یہ جو باہر 12 سیٹیں باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور بھیجی جاتی ہیں، آزاد کشمیر میں 12 بندے منتخب کر کے وہ حکمراں جماعت کے ہوتے ہیں، وہ بھیج دیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ سارے کے سارے بندر بانٹ ہوتی ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کل کے الیکشن نے جو 12 سیٹیں مخصوص نشستیں، 12 سیٹیں جو کشمیری مہاجرین کی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں وہ تقسیم کی جاتی تھیں، اور جہاں جہاں ایک ایک ووٹ کا بھی پولنگ بوتھ قائم کیا گیا تھا. پشاور میں کوئی 4 پولنگ بوتھ، خیبر پختونخوا میں 4 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ ایک ایک ووٹ تھا. تو کشمیری ایکشن کمیٹی نے، عوامی ایکشن کمیٹی نے جو بات کہی تھی وہ کل ان کو اخلاقی، قانونی، سیاسی فتح حاصل ہوئی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ 12 سیٹیں اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھیں. ان کا کشمیری عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ساری کی ساری دے دی گئی. اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. راولپنڈی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیری اسٹوڈنٹس نے ہڑتال مظاہرے کر رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، اور نعرے بھی ذرا سنوا دیجیے گا کیا نعرے لگا رہے ہیں وہ. لیکن ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ طلبہ یونین کی اس پابندی کی وجہ سے تو یہ طلبہ نکلے ہوئے ہیں، ذرا باری باری بھی دکھا دیجیے گا کہ ساری فوٹیجز باری باری دکھائیے، مختلف شہروں کی فوٹیجز ہیں، اور آواز بھی سناتے رہیے اور دکھاتے بھی رہیے. یہ بھی ذرا سنائیے گا. سری نگر کا منظر، شام کا منظر، غزہ کا منظر، فلسطین کا منظر، فلسطین کا منظر، غزہ کا منظر، سری نگر کا منظر، غزہ کا منظر، بارود کی بارش، بارود کی بارش، غزہ کا منظر، غزہ کا منظر، شام کا منظر، سری نگر کا منظر، بارود کی بارش، گولیوں کی بارش، گولیوں کی بارش، دہشت گردی، گنڈا گردی، نعرہ تکبیر، یہ صورتحال ہے. اب یہ ذرا اگلی بھی دکھا دیجیے فوٹو. یہ باہر مظاہرے ہو رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے، عوام نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پولیس نے خالی کوئی نہیں گیا، بالکل کوئی نہیں گیا. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ تفصیلی رپورٹ پیش کر چکا ہے، اور یہ ہمارے سامنے مناظر ہیں. لیکن تقسیم کر دی گئی ہیں، فارم 47 تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور 5% ووٹوں کو بنا دیا گیا ہے 80%، 70%، 65%. اور پچھلے الیکشن میں ایسا بھی ہوا کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ووٹ تھا 100 اور وہاں پہ 150 ووٹ ڈال دیا گیا، یہ بھی ہوا. اور یہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا. وہ دوبارہ دکھا دیں کہ جس طریقے سے کل پولنگ کی گئی پولنگ اسٹیشن میں، یہ کل کے مناظر ہیں. صرف ایک پرچی پہ نام لکھا ہوا ہے اسٹارٹ پہ، اور باقی سارے خالی بیلٹ پیپر ہیں. یہ ان کو کاپی دے دی گئی، انہوں نے ٹھپے لگائے اور بیلٹ بکس میں ڈال دیے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ تو جناب وہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہے.
تو یہ ہے اس کی حقیقت۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا فراڈ نظام جو ہے اس نے نہیں چلنا۔ یہ جیسے پاکستان میں فراڈ نظام ناکام ہو چکا ہے اور خود کولیپسیوں نے کہہ دیا کہ کولیپس ہو گیا، یہ کشمیر کا الیکشن بھی انڈو ہونا ہے، اس نے آگے نہیں بڑھنا، یہ سارے کا سارا قلعدم ہوگا، یہ کٹھ پتلی حکمرانوں کو جانا پڑے گا۔ کشمیر میں بھی اصلی الیکشن ہوں گے اور گلگت بلتستان میں بھی اصلی الیکشن ہوں گے اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی اصلی الیکشن ہوں گے، اور عوام جس کو منتخب کرے گی اس کو دیا جائے گا اقتدار۔ یہ جو بادشاہ سلامت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور بادشاہ سلامت کے پیچھے چھپ کر اور ان کے کندھے استعمال کر کے وہ ان کا کندھا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا کندھا استعمال کرتے ہیں، یہ جعلی نظام بنایا جا رہا ہے، اس نے نہیں چلنا۔ اب ایک آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، تصویر دکھائیے گا جی۔ ایک رینجرز کے یہ ہیں، یہ اب ہے جی کشمیر کی تصویر ہے، راولا کوٹ کی۔ یہاں پہ اب خواتین میں، کشمیری خواتین میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، اور کشمیری خواتین ہیں اس میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک پھر آگے یہ خبر ریلیز کی گئی، سب کے سامنے، سب میڈیا کو دی گئی، سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ اس کو وائرل کریں، دیکھیں ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کشمیری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو خیراتی دیے جا رہے ہیں، آٹے کا بیگ اور راشن کا بیگ دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور ساتھ لکھا جی ہماری جو رینجر ہے بہت خدمت کر رہی ہے، کیونکہ کشمیر میں بائیکاٹ ہے۔ اب کشمیری عوام جو ہیں وہ آپ سے مانگتے ہیں، زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، زندگی کی خیرات مانگتے ہیں، اپنے لیے حقوق مانگتے ہیں، امن و سکون مانگتے ہیں، آپ اس کے بدلے دیتے ہیں گولی، یا پھر اس کو آپ پہلے گولیاں مارتے ہیں اور اس کے بعد یہ آٹے کا تھیلا آپ ان کو پکڑا رہے ہیں اور اس کے بعد تصویر ریلیز کر رہے ہیں۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کیونکہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس طرح کی تصویریں جاری کر کے کوئی بیانیہ نہیں بننا، کوئی ہمدردی نہیں ہونی۔ اس تصویر کے جا کے نیچے پڑھ لیں، کمنٹس پڑھ لیں لوگوں کے، کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اس تصویر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پھر لوگ اس تصویر کے بدلے میں جا کے کیا کیا پوسٹ کر رہے ہیں۔ جتنی 5 جون سے لے کے آج تک کشمیریوں کا خون بہایا گیا، وہ ساری تفسیر وہ جاری کر وہ اس کا رپلائی کر رہے ہیں، جا کے کمنٹس میں پڑھ لیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ یہ کیونکہ فیض آباد میں بھی ایک دفعہ ہزار روپے تقسیم کیا گیا تھا یا 5-5 ہزار روپے تقسیم کیا گیا تھا، ٹی ایل پی کا مظاہرہ ہوا تھا اور ٹی ایل پی کے لوگ آئے تھے فیض آباد میں، تو وہ تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی۔ اس وقت بھی رینجر کے ہی میجر جنرل صاحب تھے جو تقسیم کر رہے تھے۔ کراچی میں بھی آپ یہ کام کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ تصویریں جاری کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، بالکل زیرو فرق ہے، اور عوام نہیں سمجھ سکتا، عوام بالکل باشعور ہیں، وہ متاثر نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلا فیز ہے، اور اس ساری صورتحال کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ایک دھاندلا کیا جا رہا ہے، اس دھاندلے کو، ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کے لیے پیرالل کبھی محسن نقوی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی کوئی، وہ ایک انوانٹڈ قسم کی بحث چھیڑ دیتے ہیں نظام کی تبدیلی کی۔ نیکسٹ خبر ہے جی، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، ایک اور بات بھی کشمیر کے حوالے سے بتا دوں کہ کشمیر میں چھاتا بردار جو ہیں وہ اتارے گئے ہیں اور متعدد ہیلی کاپٹرز دیکھے گئے ہیں وہاں پہ، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے فوجی خصوصی کمانڈوز کو اتارا گیا ہے، اسپیشل کمانڈوز کو، اور چھاتا بردار فوج کو اتارا گیا ہے۔ یہ نوبت بھی آنی تھی کشمیر کے معاملے میں کہ زمینی راستے منقطع ہو گئے، بائی روڈ آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ بائی روڈ کشمیریوں نے مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کشمیری اس وقت بکھرے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں مظاہرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہوا ہے جی کہ چھاتا بردار فوج جو ہے وہ اتاری گئی ہے، 10 ہیلی کاپٹر گئے ہیں ان کے ذریعے سے، اور اللہ خیر کرے آگے انجام گلستان کیا ہوگا۔ عمران خان رہائی موومنٹ بڑی پذیرائی مل رہی ہے اس کو بلا شبہ، اور عوام جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، ایک طرف علیمہ خان صاحبہ اور دوسری طرف سہیل افریدی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب 5 اگست کی تیاری کر رہے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور جہاں جاتی ہیں اور ہر شہر سے ان کو انویٹیشن مل رہا ہے، ہر گاؤں سے ان کو انویٹیشن مل رہا ہے، اور جہاں جاتی ہیں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے اور عمران خان کے نعرے لگتے ہیں، اور عاصم منیر صاحب کے خلاف جو
रद्द अमल है और जो इस वक्त पल्स है फील्ड मार्शल के लिए, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले ज़रा सुनवाइएगा जी अलीमा खान साहिबा का शॉट। ये इस्तकबाल देख लें जी, किस तरीके से इस्तकबाल हो रहा है। मीडिया के सामने दिया था, उन्होंने कहा था ऐसे कबीर आप चले जाए पाकिस्तान। एक सेकेंड, इमरान खान ने कहा आप चले जाए पाकिस्तान। इमरान खान बहुत परेशान थे अफगानिस्तान के ऊपर जो ये, उन्होंने कहा आपने इनके लोग जबरदस्ती निकाले यहाँ से, आपने बॉर्डर बंद कर दिया। आपको पता है इस बॉर्डर बंद करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? $2 अरब का। आपकी तजारत बंद होने का मतलब आप सबको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि गनी की हुकूमत थी जो हमारे साथ भी नहीं थे पाकिस्तान के। इमरान खान ने कहा मैं उधर चला गया था, मैं खुद पहुंच गया था अमन के लिए, हमने अमन के लिए कोशिश की, हम अमन लेकर आए। और अब जब तालिबान की हुकूमत आई जो पाकिस्तान के साथ है, वो हमारे खिलाफ नहीं है। तो अलीमा खान साहबा ने आसिम मुनीर साहब का जैसे ही नाम लिया तो पब्लिक उनको नारे लगने शुरू हो गए। उन्होंने बड़े इज्जत से बताया कि मैंने पैगाम पहुंचाया था और आसिम मुनीर साहब की अफगान पॉलिसी की वजह से $2 अरब का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर बंद करके पाक अफगान तिजारत बंद कर दी है और उसमें मुकम्मल बैन कर दिया है। पाकिस्तान से कोई तिजारती एक्टिविटी नहीं हो सकती, कारोबारी काम नहीं हो सकता और उधर अफगानिस्तान आप नहीं जा सकते। जब आप जाएंगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं। तो ये भी काम हो रहा है। और जब यूं ही उन्होंने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया तो आवाम से, पब्लिक से आवाज़ें आना शुरू हो गई, ज़हनी नारा लगा। आगे जी नेक्स्ट सुनाइएगा अलीमा खान साहबा को, क्योंकि कल वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट मकसद है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अवाम उन्नास को मुतहर्रिक करना, और अब उनको दावत दी जा रही है। ये फूल की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और ये वो फूल की पत्तियां नहीं हैं जो कि ख़रीद कर दी जाती हैं कारकुनान को कि आप मेरे ऊपर निछावर करें, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है कि मरीम साहबा जब नूर खान एयरबेस पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरती थी तो वहाँ पे फूल की पत्तियों से पहले से 1-2 लिफाफे पहुंचा दिए जाते थे। वो फूल की पत्तियां निछावर करती थी और फिर बताया जाता था कि ये देखें नहीं अवाम में कितना मकबूल है। अवाम में मकबूलियत में पिछले लाइव सेशन जो किया उसमें बता चुका हूँ कि रावलपिंडी में टोटल 40 आदमियों के साथ 2 विफाकी, एक सूबाई और एक विफाकी वज़ीर जो हैं, 2 वज़रा की क़यादत में एक रैली निकाली गई जिसमें नवाज शरीफ साहब के हक़ में उसमें सिर्फ 40 लोग थे। ये है सूरत हाल आपकी अवाम में पजीराई की। अब ज़रा अलीमा खान साहबा का अगर कोई और है जी शॉट तो वो दिखा दीजिएगा। कोई इस्तकबाल है तो बाजोड़ में था, कल करख में था और मुख्तलिफ शहरों में गए हुए थे, और अब फर्दर ये भी एक और भी है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो। हमें चलने दे, हमें चलने दे। अब खुद कह रहे हैं हमारे से चला नहीं जा रहा। लोगों के मुल्कों में जा जाके भीख मांग रहे हैं डॉलर की, और डॉलर और वो कौन सा इनको के खैरात दे रहे हैं? वो खैरात नहीं दे रहे हैं, वो इनको एक सेकंड वो इनको खैरात नहीं दे रहे, ये कर्जे मांग रहे हैं। कर्जे नहीं, इनको कर्जे जब लेकर उतारने किसने? मैंने और आपने, हमने उतारने हैं। ये अरबों डॉलर लेके कहाँ गए? अरबों डॉलर लोगों की जिंदगी में तो फर्क नहीं आया, इनकी जिंदगियां बन गई हैं। अब अगले डॉलर और लेना चाह रहे हैं ताकि हम उनके गुलाम। तो वो कहते हैं जो कर्जे डॉलर मांग रहे हैं, कर्जा लिया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, ये सब के सब आ रहे हैं, कर्जे आ रहे हैं। और कर्जे उतारने किसने? मैंने और आपने, पाकिस्तान के अवाम ने उतारने हैं, क्योंकि हुक्मरान उन कर्जों से क्या खरीदते हैं? हुक्मरान उन कर्जों से खरीदते हैं जहाज़, बड़े बड़े जहाज़, खा वो सिविल हुक्मरान है, खा वो फौजी हुक्मरान है, सब के सब एक ही काम करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि सलमान बेग अमेरिका से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है साबिर भाई कि इस वक्त क्या पीटीआई को अपने लिए स्पेस बनानी चाहिए कि नहीं? तो मामला ये है जी कि इमरान खान साहब के पास जितनी दफ़ा भी गए हैं ये लोग, तो इमरान खान साहब ने
واضح طور پر کہا ہے کہ آپ صاف شفاف انتخابات کروا دیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میں ڈیل کر کے، معاملات طے کر کے، مذاکرات کر کے اور کچھ سرنڈر کر کے آؤں اپنے آئینی قانونی حقوق، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسپیس بالکل بنے گی، اسپیس بنی ہوئی ہے، صرف پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی جو افرادی قوت ہے، جو عوام میں ان کی عوامی طاقت ہے، ان کو آپ ویل آرگنائزڈ کریں اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں، اور ایک منظم انداز میں ایک تحریک چلائیں، اور تحریک چلا کے ان کو فارغ کریں اور اپنا پیغام عوام تک پہنچائیں اور عوام کو باہر نکالیں، اور پرامن احتجاج جو ہے، پرامن احتجاج آئینی، قانونی، جمہوری طور پر، اخلاقی طور پر آپ کا حق ہے، سیاسی حق ہے، اور اقوام متحدہ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، انٹرنیشنل لا بھی تسلیم کرتا ہے، انٹرنیشنل لاز جو ہیں اور اس میں جو پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈاکومنٹ اقوام متحدہ میں، وہ سب کے سب اس کے پابند ہیں، لہٰذا یہ کام کرنا چاہیے۔ اس